أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَقُلْ، اے ہمارے نبی آپ کہہ دیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور شیطان میرے پاس کبھی آئے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ آیت نمبر 97، 98، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ وسوسہ، خیالات بہت بری بیماری ہے، لیکن نیک اعمال کے وقت اگر آپ کو وسوسہ آئے، آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کے اللہ کی رسی کو آپ نے مضبوطی سے تھام لی ہے۔ بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ ان صورتوں میں اگر آپ کو خیال آیا ہے، آپ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور یہ شیطان آپ کو ٹھونکے مار رہا ہے اور اچانک سے وسوسے ڈال رہا ہے اور آپ کو پریشان کرنے کی کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو بھائی کسی بندے کو معاف نہیں کرتا۔ ہم اس پرفتن دور میں جہاں پہ آواز شیطانی، گانے شیطانی، مزامیر شیطانی، لباس شیطانی اور تمام چیزیں اس وقت ہمارے بازاروں میں شیطانی ہی شیطانی ہیں، اس وقت ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ الوسوسۃ علامۃ الایمان، وسوسہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کام میں نے کر لیا ہوا ہے، مگر حقیقت میں وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ یہ دماغ کا الٹ سوچنا اور دماغ پہ دباؤ اور دماغ کے بوجھ، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہو، اس کے اندر ایک شیطانی وسوسوں کا دخل۔ ہمارے نبی کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو وہاں یہ دعا ضرور پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب آپ واپس آؤ تو یہ پڑھو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ نبی پاک بیت الخلاء سے واپس آتے ہوئے غفرانک بھی پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ ایک ترجمہ ہے مغفرت، ایک ترجمہ ہے شکر، کیونکہ یہ جتنا مواد ہمارے اندر پڑا ہوا ہے اس کا وقت پہ نکل جانا اللہ کی نعمت ہے، اور اگر 2 سے 4 دن قبض ہو جائے نا، بندے کو تارے یاد آ جاتے ہیں۔ اور جن کو دائمی قبض ہوتی ہے اللہ معاف فرمائے، صرف ایک قبض ان کی 100 بیماریوں کی جڑ ہے، ایک قبض ان کی 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ قبض کے علاج کے لیے دنیا بہت بھاگتی ہے، لیکن سب سے بہترین علاج اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے والی چیز بند کر دیں اور لکوڈ چیز جاری رکھیں، قبض خود ٹوٹے گی۔ ہوتا کیا ہے جناب؟ قبض ہے جی، روٹی کھا رہے ہو جی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہو جی کھا رہے ہیں، نان کھا رہے ہو جی کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہو جی کھا رہے ہیں، ہے کیا جی؟ قبض۔ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ کھانے والی چیز کو بند کریں، پینے والی چیز کو جاری رکھیں، اور پینے والی چیز میں جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ تو ہمارے لیے مفت پانی ہے، باقی کے لیے تو ہمیں بڑی تگ و دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ ایک بوتل لیں تو کتنے کی آتی ہے؟ 40 روپے کی تو آتی، 30، 35، 40 کی، اور وہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے، وہ کوئی ہاضمہ نہیں ہے کہ آپ جناب چٹ پٹ کھا رہے ہیں اور اوپر سے جناب ایک پیپسی لگا دی، ہیں جی؟ یہ تو نمائش ہے، یہ تو نمائش ہے۔ تو بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا، واپس آتے ہوئے دعا، اور غفرانک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امت پڑھے گی تو مطلب ہوگا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے،
اور اگر نبی پڑھیں گے تو 2 ترجمے، کتنے؟ 2، یا اللہ میری امت کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میں اس قضائے حاجت پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر۔ یہ چھوٹے پیشاب کی اور بڑے کھانے کی تکلیف وہ ہے انتہائی اذیت ناک ہوتی ہے۔ اگر بندہ کسی خوشی کے پروگرام میں جا رہا ہے نا بن سنور کے، اور اچانک اس کے پاؤں میں پیٹ میں مروڑ پڑ گئی ہے اور اس کا جو ہے وہ قضائے حاجت بالکل ایمرجنسی میں وہ چلا گیا ہے نا، اس کے سارے خواب و خیال اور خوشیاں اور تصورات کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ ختم ہو جاتے ہیں، جب تک وہ اس مسئلے سے فارغ نہ ہو۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے بار بار قضائے حاجت کے لیے جانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں بیت الخلاء میں زیادہ بیٹھنے سے بچو، زیادہ بیٹھنے سے بچو۔ زیادہ بیٹھنے والے کی علامت قبض ہے، ایک بات، دوسری اس کی عادت ہے۔ ہیں جی، یہ بات تو دنیا دار جو طبقہ ہے نا جی، یہ تو کوئی رسالہ اور اخبار لے جاتے ہیں، اندر جا کے پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بندے پاگل ہو جاتے ہیں، یہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ پھر پاخانہ اور پیشاب کا جو مسئلہ ہے، اس میں بعض لوگوں کو قطروں کی تکلیف ہوتی ہے۔ کس کی تکلیف ہوتی ہے؟ قطروں کی۔ وہ بیچارے بہت وہم میں پڑتے ہیں، اتنے وہم میں پڑتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاگل خانے میں چلے گئے، پاگل خانے میں۔ ہمارے نبی پہ قربان جائیں، انہوں نے اس کا بھی علاج بتایا ہے۔ فرمایا کہ جب تم پیشاب کر کے فارغ ہو جاؤ تو یہ پانی کا چلو بھر لو، پانی کا، اور قمیض کو اٹھاؤ، پانی اپنے شلوار کے اس حصے پہ مارو جہاں پہ تمہیں یہ وسوسہ ہوگا کہ شاید یہ پیشاب کا قطرہ ہے، شاید کیا ہے یہ۔ اب شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور پوری نماز میں تم سمجھو گے نا اگر گیلا ہے تو کیا کہو گے؟ یہ تو ہم نے خود گیلا کی ہے، یہ تو ہم نے۔ اور دوسرا اطباء لکھتے ہیں کہ جس کو مثانے کی بیماری ہو وہ اس حصے کو گیلا رکھا کرے، زیادہ کیا رکھا کرے؟ گیلا، اور اس کو ٹھنڈک پہنچایا کرے، ظاہری طور پہ پانی سے، باطنی طور پہ دیگر خوراکوں سے۔ اس سے قطروں کی تکلیف پہ بھی انشاءاللہ بہتری آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں ہمزات جو ہمیں وسوسہ ڈالتے ہیں، نماز میں آئے تو ٹھک کر کے وسوسہ ڈال دیا اور ہمارا دماغ ادھر ادھر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک نے یہ مسئلہ نماز بیان کر دیا کہ اگر تم نماز میں بھول جاؤ کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3، یہ بلانے والا بھی کون ہے؟ شیطان۔ اس نے حضرت موسیٰ کو بلا دیا تھا، بہت بدبخت ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار دیا۔ جب وہ آیا نا ایسے مارا اور وہ گیا اللہ کے پاس کہ موسیٰ تو مرنا نہیں چاہتے، تو غصے میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا میں حضرت خضر کو ملنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ یہ دریا جا رہا ہے، سمندر ہے، اس میں ایک مچھلی چلے گی۔ کیا چلے گی؟ تو اس کے ساتھ ساتھ چل، مچھلی کے ساتھ ساتھ چل۔ ساتھ آپ کے یوشع بن نون آپ کے ساتھی تھے۔ وہ چلتے گئے تو جہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مچھلی تم سے گم ہو جائے، مطلب ابھی تو چل رہی ہے نا، جب گم ہو جائے اسی جگہ رک جانا، ادھر ہی تمہیں خضر ملے گی۔ اب وہ چلتے رہے جناب، ساتھ ان کا جوان تھا، وہ بھی چلتے رہے، اپنے دھیان میں چلتے رہے۔ شیطان نے ایسا گھمایا کہ وہ جگہ کراس کر گئے، مچھلی بھی گم ہو گئی۔ اب وہ آگے جا کے کہنے لگا او ہو اے موسیٰ وہ مچھلی تو گم ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا خدا کے بندے جس جگہ وہ گم ہوئی ہے اسی جگہ تو ہمیں خضر ملنے تھے۔ اب قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ بلانے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنات میں سے شیاطین ہوتے ہیں، یہ ہمزات ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو ستون سے باندھ دیا۔ اس سے پھر اسلمہ، وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ ہمارے نبی کا جو اچھا یاد رکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، اس کو جن نہیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جن۔ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ کافی عمر کا ہوتا ہے، 100 سال 500 سال 1000 سال وہ رہتا ہے، وہ رہتا ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا آج ابا جی میرے خواب میں آئے تھے، آج میری امی خواب میں آئی تھی، آج میرے فلاں کزن خواب میں آئے، انہوں نے مجھے یہ کہا، یہ مشورہ دیا، یہ ابا جی نہیں ہوتے، امی جی نہیں ہوتے، یہ قرین ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟
وہ باپ کی شکل بھی بنا لیتا ہے، ماں کی بھی بنا لیتا ہے، ان کی آوازیں بنا لیتا ہے، ان کی بھی آوازیں بنا لیتا ہے. فساء قرینا، 5ویں سپارے میں آپ نے پڑھا ہے جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرین. قرین مطلب ہوتا ہے کرن، جو جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ساتھ چپکا ہوتا ہے. یہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ چپکا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے نبی جیسے خاتم الانبیاء کو کہا کہ تم بھی دعا کرو. کیا کرو؟ ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین، یا اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان کے خیالات میرے اندر نہ آئیں، اور شیطان میرے گھر میں حاضر نہ ہو، میرے پاس حاضر نہ ہو. تو بھائی یہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے جی، جنات کا بسیرا ہوتا ہے. اس جگہ کوئی 30 سے 40 جنات ہیں اس جگہ میں، اور درس میں بھی ہوں گے، مگر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. شروع میں 95 اور 96 کے زمانے میں ہم نے دیکھے ہیں، اور پوری صف ہم نے دیکھی نماز کی، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے اقرا اسکول کے حضرت آپ کے بچے وہ یہاں پہ ایک دفعہ کھیل کود کر رہے تھے، ان کو چمٹ گئے. پھر وہ ہمارے ایک حضرت ہیں، وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے ان کا ایک دفعہ اعتکاف میں ساتھی اوپر والی منزل میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کو 12-1 بجے آوازیں دے رہے، قاری صاحب نیچے آ جائیں. اسپیکر میں آوازیں دے رہے، قاری صاحب نیچے آ جائیں. میں نیچے آیا، یہ ہمارے محلے کا ایک ساتھی بیچارہ اعتکاف میں تھا، تو اس کو نظر آئے، وہ کہے وہ چھت جنات سے بھری ہے. میں دیکھوں جناب کوئی چھت نہیں ہے. اس کا نام شفیق ہے، چودھری فرمان صاحب کا بیٹا ہے. خیر ہم نے وہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور پڑھا کے دم کیا اور آگے پیچھے کیا. پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ جو تھے نا لڈو کھیل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اعتکاف میں کھیل رہے تھے. تو بھائی یہاں پہ جنات ہیں، ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، درس میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ جنات ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں پہ سارے بابا عطا اللہ صاحب سے ایک دفعہ یہاں کچی زمین تھی ابھی باہر، وہ یہاں سوئے تو کہتے ہیں میں اٹھاؤں جناب وہاں سین سے اٹھاؤں. خیر وہ ڈرتے نہیں تھے، ویسے کہنے لگے میں آج اتنے ستا سی رات نہ تمہیں یاد ہے؟ میں کہ جی یاد ہے. کہ میں تو صبح ہوتے وہ لاگے پہنچے تھی وضو خانے تھے، چارپائی سمیت ہی. سمجھ آئی نا؟ یہ بھی حرکات ہوتی ہیں. لیکن یہ دعا پڑھیں کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. تو اب گھر میں آ جاتے ہیں اور اس طرح دکانوں میں آ جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو پریشان کرتے ہیں، کسی کی برتن توڑ دیتے ہیں، کسی کو ڈراتے ہیں. اتنے گندے بھی اس میں ہیں کہ کئی ایسی بچیاں جن کی یہ شکایت ہمیں آئی کہ جناب ان کے ساتھ جنات وہ عمل تک کر لیتے ہیں جو میاں اور بیوی کا آپس میں رشتہ ازدواج ہوتا ہے. یہاں تک اس نوبت تک بھی وہ آ جاتے ہیں. اس لیے یہ دعائیں پڑھا کریں. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا، آتے ہوئے دعا، بیٹھنا کم کریں اور کوشش کریں جلدی جائیں جلدی آئیں، جلدی جائیں جلدی آئیں. اور بعض لوگوں کی جو عادت بیٹھنے کی ہے، اگر پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ چھینٹے ضرور ماریں. اس سے آپ کا روحانی علاج بھی ہوگا، جسمانی علاج بھی ہوگا. اور ہمزات کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، اور وسوسہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ ایمان پہ چل رہے ہیں. یہ بدبخت آپ کو پھسلانے آیا ہے، آپ کو نماز میں آ گیا ہے، آپ سمجھیں کہ نماز میں جڑا ہوا اللہ سے، یہ آپ کو ہٹانے آیا ہے. آپ کسی معاملے میں حج پہ عمرے پہ حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا؟ بیٹے کے لیے شیطان ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ. اب 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں وہاں پہ، کھلا ڈلا مارتے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ انبیاء کے پاس بھی یہ اپنے فتنے لے کے آتا تھا، اور یہ ہمارے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ جو کہتے ہیں میں منافق ہو گیا، ان کو خیال ہی آتا تھا کہ مسجد میں ہوتے تھے وہ جنتی نظر آتے، گھر میں بازار میں جاتے تھے وہ اپنے آپ کو دنیا دار اور جنت سے دور سمجھتے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اے حنظلہ الوسوسہ علامت الایمان. وسوسہ کیا ہے بھائی؟ ایمان کی. بہرحال قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اس کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ اگر 3 بار کسی ٹائم پڑھ لیں، اس کے ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف یہ بھی آپ پڑھ لیں تو اس کے 2 عمل کام کرتے ہیں. ایک تو یہ غصے کو پی جاتی ہے یہ آیت، دوسرے نمبر پہ شیطان کو بھگا دیتی ہے. تو اس لیے مسجد میں تو آتا ہی نہیں ہے، صرف دماغی وسوسے ڈالتے ہیں. جس طرح حضرت آدم سے کہا دانا کھاؤ دانا کھاؤ دانا کھاؤ، کیا ہوگا پھر؟ اب وہ رو رہا ہے ہچکیاں باندھ رہا ہے. شیطان
اوہو یہ جا رہی ہے، ہوا جا رہی ہے، ہوا جا رہی ہے، اکیلے رہ جاؤ گے، یہ جدا ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی. ایسی سپیڈ، ایسی تیزی اس نے کی. انہوں نے کہا یار ہیں ہی ہم دو ہی، اگر یہ بھی چلی جاتی ہے تو میں یہاں کیا کروں گا. تو آپ نے جلدی میں وہ دانہ کھایا اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا اور جنت سے نکال کے دنیا کی زمین پہ اتار دیا. یہ بھی وسوسہ شیطان ہے. یہ بھی کیا ہے؟ وسوسہ ہے. تو پریشان نہیں ہونا. اگر یہ دین کے اندر آپ کو آ رہے ہیں تو آپ کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے. اور اگر دنیا کے اندر آ رہے ہیں تو اکثر لوگوں کو آتے ہیں دکان پہ نہیں آتے، بازار پہ نہیں آتے، کسی جگہ نہیں آتے، آتے ہیں تو نماز نہیں آتے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تمہارا جوڑ جب جڑتا ہے تو تبھی جا کے اس نے اٹیک کرنا ہوتا ہے نا، ورنہ کیوں کرتا ہے. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.